بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلۃ الظاہر ثبوت خیار الغبن فی کل معاوضۃ مالیہ۔ خیار غبن سے متعلق چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آیا خیار غبن فقط عقد بیع کے ساتھ مختص ہے یا دیگر معاوضات میں بھی جاری ہوتا ہے؟ توجہ فرمانی ہے۔ بعض حضرات اگرچہ قائل ہیں اس بات کے کہ خیار غبن سوائے بیع کے اور کہیں جاری نہیں ہوتا، انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں ان کے اسماء گرامی بھی اور دلیل بھی، لیکن مشہور یہی ہے کہ نہیں، یہ خیار غبن جیسے بیع میں ہوتا ہے دیگر معاوضات مالیہ میں بھی خیار غبن ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ شیخ اعظم کا اپنا نظریہ آئے گا کہ پہلے کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ مسئلہ مشکل ہے، مشکل بایمانہ کہ من حیث الادلہ مشکل ہے کہ آیا یہ فقط بیع کے ساتھ مختص ہے یا دیگر میں۔ بہرحال ہم ایک خلاصہ کرتے ہیں کہ خیار غبن کو توجہ کے ساتھ میری جان، اگر ہم ثابت کرتے ہیں حدیث نفی لا ضرر سے، ٹھیک ہے جی، پھر تو جہاں بھی کسی کو ضرر ہوگا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار فی، وہاں یہ خیار ہونا چاہیے، وہ بیع ہو یا غیر بیع، معیار یہ نہیں ہے، معیار ہے ضرر۔ لیکن اگر ہم اس خیار غبن کے لیے دلیل فقط اجماع کو لیتے ہیں، اجماع چونکہ دلیل لبی ہے اور دلیل لبی میں اکتفا کیا جاتا ہے قدر متیقن پر، وہ قدر متیقن فقط بیع ہے، دیگر عقود نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا معیار۔ بعض حضرات نے توجہ کے ساتھ جیسے صراحت کر دی، صراحت کے ساتھ کہا کہ خیار غبن فقط بیع کے ساتھ مختص نہیں ہے، بعض حضرات تفصیل کے قائل ہو گئے، بالکل آسان ہے، انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، دیگر معاوضات میں تو ہو سکتا ہے لیکن صلح میں نہیں ہو سکتا۔ بعض نے کہا نہیں، صلح میں بھی، ہر صلح میں نہیں، اگر صلح مشتمل علی المعاوضہ ہو تو خیار غبن ہوگا، اگر مشتمل المعاوضہ نہ ہو تو خیار غبن۔ شیخ اعظم نے پھر ان پر اپنے اشکالات بھی بتائے۔ الظاہر ثبوت خیار الغبن فی کل معاوضۃ مالیہ بناء علی الاستناد فی ثبوتہ فی البیع الی نفی الضرر۔ اب یہاں ایک بات کلیئر کہ اگر ہم خیار غبن کے لیے دلیل حدیث نفی ضرر کو قرار دیں گے، پھر تو یہ ہر معاوضہ مالیہ میں خیار غبن ہوگا، وہ چاہے بیع ہو غیر، جہاں جہاں بھی ضرر آتا جائے گا وہاں یہ خیار ہوگا۔ لو استند الی الاجماعات المنقولہ، لیکن اگر ہم خیار غبن کو ثابت کرنے کے لیے دلیل فقط اجماع منقول کو لیں، اس لیے کہ اجماع منقول دلیل لبی میں اکتفا کیا جاتا ہے قدر متیقن پر، امکن الرجوع فی غیر البیع، تو وہاں ممکن ہے کہا جائے کہ جناب چونکہ بیع میں تو اجماع منقول ہے کہ خیار غبن ہے، اور غیر بیع میں چونکہ اجماع منقول نہیں، وہاں ہم اصالت اللزوم، چونکہ عقود اور معاوضات میں اصل لزوم ہے تو ہم اصالت اللزوم، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بالکل آسان، 1.5 سطر بنتی ہے کہ اگر آپ خیار غبن کے لیے دلیل حدیث نفی ضرر کو معیار قرار دیں گے، پھر یہ بیع کے ساتھ مختص نہیں، تمام معاوضات مالیہ میں ہوگا، اور اگر اس پر دلیل آپ فقط اجماع منقول کو بنائیں گے پھر یہ فقط بیع میں ہوگا، دیگر عقود معاوضات میں نہیں ہوگا۔ خوب، ابھی بات فیصلہ کن آگے آئے گی، شیخ اعظم آپ پر نظریہ بتائیں گے۔
ممن ہو کے آن ہوا تصریح بالعموم، وہ بزرگان جنہوں نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ خیار غابن فقط بے کے ساتھ مختص نہیں ہے، تمام معاوضات مالیہ میں جاری ہوتی ہے۔ ان میں فخر الدین یعنی فخر المحققین شرح ارشاد میں، فاضل مقداد التنقیح الراہ میں، اسی طرح فخر المحققین ایضاح النافع میں، محقق ثانی جامع المقاصد کی کتاب الاجارہ میں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ جریانہا فیہا، کہ خیار غابن تمام معاوضات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، مستندن الی انہ من توابل، یا جریانہو فیہا، کہ جریان الخیار فیہا یعنی فی الاجارہ۔ اگر ہم اس کو فقط جامع المقاصد، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اجارہ میں بھی خیار غابن ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اجارہ بھی توابع معاوضات۔ اجارہ میں میری جان غابن کیسے ہوگا کہ اس نے اس کو مکان کرائے پر دیا ہے 20,000 ماہانہ پر، جبکہ ایسا مکان مارکیٹ میں 10,000 پر تھا، تو یہ خیار غابن ہو گیا لینے والے کے لیے۔ یا اس نے اس کو دیا 10,000 میں، بعد میں پتہ چلا کہ مارکیٹ میں تو ایسے مکان 20,000 پہ ہیں، تو یہاں دینے والے کے ساتھ ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی معاوضات میں سے، لہذا اس میں بھی خیار غابن ہوتا ہے۔ خوب، ختم۔ ان بزرگان کی طرف سے صراحت آ گئی۔ حکی عن المہذب البارے، ابن فہد ہلی رحمۃ اللہ علیہ صاحب المہذب البارے، ان کی طرف سے نقل ہوا کیا؟ عدم و جریان ہی فی الصلح، کہ یہ خیار غابن عقد صلح میں جاری نہیں ہوتا۔ دلیل لعلہ، شاید ان کی دلیل یہ ہو، لکون الغرض الاصلی فیہ، عقد صلح میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ قطع المنازعہ، تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اگر آپ دوبارہ اس میں خیار دیں تو خیار کا مطلب ہوتا ہے فسخ کا آپشن، تو پھر وہ صلح تھی اس لیے تاکہ منازعہ نہ رہے، اور اگر آپ فسخ کا آپشن دے رہے ہیں خیار کے ذریعے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ منازعہ ختم تو نہیں ہوا، تو اس لیے صلح میں انہوں نے فرمایا کہ جاری۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں وفیہ ما لا یخفی، کس نے کہا ہے کہ عقد صلح ہمیشہ قطع منازعہ؟ وہ ایک مقام ہے۔ بسا اوقات لوگ بیع و شراء نہیں کرتے، ربا سے بچنے کے لیے مصالحت کر لیتے ہیں۔ بسا اوقات ایک چیز معدود ہوتی ہے یا موزون ہوتی ہے، کیل و وزن مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر بیع میں جائیں گے تو کیل و وزن معتبر ہے، لہذا وہ عقد مصالحہ، عقد صلح کا سہارا لیتے ہیں تاکہ اس کی وہ پابندیاں نرم ہو جائیں، تو لہٰذا وہاں پر کون سی مشکل ہے؟ ہر جگہ تو قطع منازعہ کے لیے نہیں ہوتا، لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا جی، محقق سیمری غایت المرام میں انہوں نے ایک اور بات دی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو عقد صلح ہے یہ دو طرح کا ہے۔ اگر صلح مشتمل علی المعاوضہ ہو، آپ نے کچھ دیا ادھر سے کچھ لیا اور کی صلح ہے، پھر اس میں خیار غابن ہوگا، اور اگر معاوضہ اس میں نہ ہو، کچھ لیا دیا جا رہا ہو، تو پھر اس میں خیار۔ اچھا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وفی غایت المرام، محقق سیمری غایت المرام میں فرماتے ہیں التفصیل بین صلح الواقع علی وجہ المعاوضہ، مصالحت کرتے ہیں، وہ جو پلاٹ ادھر پڑا ہے وہ میں لے لیتا ہوں، جو ادھر پڑا ہے وہ آپ لے لیں، کچھ دیا جا رہا ہے کچھ لیا جا رہا ہے، اگر ایسی ہے فیجری فی ہے، پھر تو اس میں خیار غابن جاری ہوگا۔ ٹھیک، وبین الواقع علی اسقاط دعویٰ قبل ثبوتها، پوری توجہ میرے جان، یہ کیا ہو گیا اس کا دعویٰ؟ میں نے ایک شخص پر دعویٰ کیا اور ابھی وہ میرا دعویٰ حاکم شرعی کے سامنے یا اس کی عدالت میں ثابت نہیں ہوا کہ میں نے اور میرے مدعا علیہ میں آپس میں مصالحت کر لی، کہ اس نے مجھے کچھ
دے دیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ جب ہماری صلح ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ میں نے جتنے پر صلح کی تھی میرا حق تو اس سے کہیں زیادہ تھا، تو وہ کہتے ہیں یہاں اس کو خیار غبن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کچھ لے رہا تھا اور یہ اپنا دعویٰ واپس کر رہا تھا، اس کا مطلب ہے اس نے اپنا جو دعویٰ تھا، اپنا جو حق تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ دیا ہے تو اس نے خود اقدام علی ضرر کیا، تو جو خود اقدام علی ضرر کرتا ہے حدیث نفی ضرر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، جب نہیں پہنچاتی پھر اس کو خیار بھی حاصل شاباش۔ وبین الواقع علی اسوات الدعویٰ کہ ایک صلح ہوتی ہے ایسے دعویٰ کے اسقاط پر، یعنی میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں قبل ثبوتہا، جبکہ ابھی وہ دعویٰ تھا لیکن حاکم کے سامنے ثابت نہیں ہوا تھا، ٹھیک، واپس لے لیا کسی بات پر، ثم ظہر حقیت ما یدعی ہے، اس دعویٰ واپس لینے کے بعد پتہ چلا کہ جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ بالکل درست تھا، وَقَانًا مَغْبُونًا فِي مَا سَأَلَ بِهِ، اور جس پر اس نے صلح کی تھی اس میں یہ شخص مغبون ہو گیا۔ اسی طرح وَالْوَاقِعُ عَلَى مَا فِي الذِّمَمِ کہ اس کے ذمے میرا کوئی حق ہے، میرا کچھ مال ہے، اس پر صلح کرتا ہے، ثُمَّ وَكَانَ مَجْهُولًا وہ اس کے ذمے کتنا حق تھا وہ ابھی کنفرم، پھر اس نے اس سے صلح کی، ظَهَرَ بَعْدَ عَقْدِ صُلح عقد صلح کے بعد پتہ چلا کہ اس کے ساتھ غبن ہوا، یعنی اس نے جس پر صلح کی وہ کہیں زیادہ تھا، وہ کم تھا، اور اس کا جو حق اس کے ذمہ تھا وہ زیادہ تھا۔ تو جناب نے کیا کہا، التفصیل بین صلح علی الواقع علی وجہ المعاوضہ و بین الواقع فلاں علی تعمل، کہ صاحب غایۃ المرام فرماتے ہیں مجھے اس دوسری صورت میں تعمل ہے کہ پتہ نہیں اس میں صلح ہے یا، یعنی فرق کیا کہ جو صلح مشتمل المعاوضہ ہو اس میں تو کنفرم ہے، لیکن یہ جو دوسرے میں نے بیان کیے اس میں ہے یا نہیں، اس میں اشکال۔ تعمل کا معنی یہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ تعمل کیوں ہے، لعلہ الاقدام علی ہذین، شاید اس وجہ سے کہ ان دونوں صورتوں میں یہ بندہ خود اقدام کر رہا ہے علی رفع الید اما صالح عنہ، اور جس پر مصالحت کر رہا ہے گویا اپنے حق سے یا معافی ذمہ سے یہ رفع ید کر رہا ہے۔ کیوں؟ جب یہ صلح کی اور اس نے دعویٰ واپس لیا یا جو لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میرا حق تیرے ذمہ تھا میں چھوڑتا ہوں، تو اگرچہ الفاظ ہوں یا نہ ہوں، صلح کا مطلب ہے یہ کہہ رہا ہے کائنن ما کان، میرا جو بھی حق تھا، میرا دعویٰ صحیح تھا نہیں تھا، بس میں تیرے ساتھ اس پر صلح کرتا ہوں، تو گویا یہ خود اقدام علی ضرر کر رہا ہے۔ جب اقدام علی ضرر ہو، حدیث نفی ضرر فائدہ نہیں دے گی، وہ جب وہ نہیں دے گی نتیجتاً اس کو خیار بھی نہیں ملے گا۔ خوب ٹھیک ہو گیا جان۔ اچھا ایک یہ آگے، ایک اور پارٹی ہے وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ایک معاملہ ایسا ہے، پوری توجہ میری جان، یہ ہمارے مارکیٹ میں آج کل ہوتا بھی ہے کہ ایک بندے کو علم بھی ہے کہ جو مجھے دیا جا رہا ہے وہ میرے دیے ہوئے مال کے برابر نہیں ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے۔ اس کی مثال ہم عام دیتے ہیں، اس کے گھر مریض ہے، اس کے لیے ایک انجیکشن چاہیے، روٹین میں انجیکشن 500 کا ہے، لیکن پورے شہر میں ایک ہی دکاندار کے پاس ہے، وہ کہتا ہے میں تو 5000 لوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جو اس کو دے رہا ہے اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے 500 کی چیز 5000 میں ملی ہے 4000 میں، اور وہ اس ضرر کو ضرر محسوس نہیں کر رہا، وہ کہتے چونکہ مجھے ہر حال میں چاہیے، وہ 500 والا 5000 میں مل رہا ہے وہ پھر بھی لے رہا ہے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے پھر وہاں خیار نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اقدام خود کر رہا ہے۔ اگر کیوں؟ ٹھیک ہے جی، چونکہ وہ خود اقدام کر رہا ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خیار ہونا چاہیے۔ آگے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَحُکِیَن بات التفصیل بین کل عقد واقع شخصہ علی وجہ، فرماتے ہیں عقد کو دیکھیں کہ یہ عقد جو ہوا ہے
آیا یہ علی وجہ المسامحہ تھا، یعنی اس کو اس کی فکر نہیں تھی کہ یہ میرے مال کے مقابل کی چیز ہے یا نہیں ہے۔ وقان الاقدام علی المعاملۃ فی، یہ بندہ جو اقدام کر رہا ہے، یہ جو اس سے چیز لے رہا ہے، مبنیاً علی عدم الالتفات الی النقص او زیادہ، اس کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میرے جو 5000 کا انجیکشن مل رہا ہے وہ واقع میں 6000 کا ہے، وہ واقع میں 1000 کا ہے، واقع میں 500 کا ہے، اس طرف اس کی توجہ ہی نہیں۔ اس کی توجہ کیا ہے کہ یہ شے مجھے ملنی چاہیے۔ اب اس کو جو مل رہا ہے وہ بے ہے، بین کانا اصول نہ ہو، اگر ایسا ہے فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ فِيهِ اسْمُ الْغَابِن، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اسم غابن صادق، جب اسم غابن صادق نہیں آئے گا نتیجتاً خیار غابن بھی نہیں ہوگا۔ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، لیکن اگر کوئی عقد اس قسم کا نہیں ہے تو پھر اس پر خیار غابن ہوگا۔ یعنی وہ معیار بنا رہے ہیں کہ آیا اسم الغابن اس عقد پر صادق آتا ہے یا صادق نہیں آتا۔ وفی ہے، شیخ اعظم اس کو جواب یوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں کسی بھی دلیل میں جن سے ہم نے خیار کو ثابت کیا، غابن کی تو بات سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے، بات ہو رہی ہے ضرر کی۔ اچھا پوری توجہ، غابن کی ہم نے تعریف پیچھے کیا کی تھی؟ ہم نے کہا تھا قیمت واقعیہ سے کم دینا یا کم لینا، اس میں علم دخیل نہیں تھا کہ اس کو علم ہو یا نہ ہو۔ یہ جو 500 کا انجیکشن 5000 میں دے رہا ہے، آئیے قیمت سوقیہ سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ زیادہ ہے۔ آیا واقع میں غابن ہے یا نہیں ہے؟ واقع میں غابن ہے۔ بات ہو رہی تھی، آپ کیسے کہتے ہیں اس پر غابن صادق نہیں آتا؟ بھئی قیمت سوقیہ سے زیادہ دیا جائے یا کم، بس وہ غابن ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو اس سے خود لے رہا ہے 5000 میں، بھئی لے رہا ہے اس کا دائی کوئی اور تھا، وہ اس کی مجبوری تھی، لیکن آپ یہ نہیں کہتے کہ اس پر غابن صادق۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر غابن کی تعریف صادق آتی ہے چونکہ یہ قیمت سوقیہ سے ہٹ کر ہے، ایک۔ نمبر 2، معیار اسم الغابن نہیں، معیار ہے ضرر۔ 500 کا انجیکشن جب آپ ایک شخص کو 5000 میں دیں گے تو آیا لینے والے کو ضرر ہے یا نہیں ہے؟ ضرر تو ہے۔ اب وہ لے رہا ہے تو اس کی کوئی اور دائی ہے، اس کی کوئی مجبوری ہے، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ضرر تو ہے نا۔ تو جب ضرر ہے تو لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں اگر ایسا معاملہ ہو تو اس میں خیار نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہو تو خیار ہے؟ ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں وفی ہے انا منع صدق الغابن محل ناظر۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا اس پر غابن صادق نہیں آتا، ہمیں اس میں اشکال، صادق آتا ہے۔ غابن کا مطلب ہے قیمت سوقیہ سے ہٹ کر لینا یا دینا، یہ تعریف اس معاملے پر صادق آتی ہے، پہلی بات ہوگی۔ نمبر 2، ان الحکم بالخیار لم يعلق فی دلیل علی مفہوم لفظ الغابن۔ جن ادلہ سے ہم نے حکم خیار کو ثابت کیا وہاں پر کہیں بھی نہیں ہے کہ جہاں پر غابن صادق آئے گا وہاں خیار ہوگا، اور یہ چونکہ مفاہیم اصادی کے غابن میں سے نہیں ہے۔ غابن کی تو بات ہی بات ضرر کی ہے، غابن کی۔ فرماتے ہیں لم یعلق فی دلیل، کسی بھی دلیل میں یہ حکم بالخیار لفظ غابن کے مفہوم پر معلق کہ جہاں غابن ہوگا وہاں خیار ہوگا، تاکہ ہم جائیں کہ جو مصداق غابن ہوگا وہاں پر خیار حکم کو، یعنی خیار کا حکم ہوگا، جہاں نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے جناب۔ فَإِنَّ الْفَتَاوَى مُخْتَصَّةٌ بِغَبْنِ الْبَيْعِ، اگر کہیں غابن کی بات ہے تو وہ فقط بے کے ساتھ غابن فقہا نے اس کی بات کی، باقی رہ گئی حدیث نفی ضرر عامن، وہ بے کے ساتھ مختص، جہاں بھی ضرر ہوگا حدیث اس کے فائدے میں۔ لم یخرج من الا
مستثنیہ، وہ استثناء کیا ہے؟ وہ ہے کہ جب انسان خود اقدام علی ضرر کرے اور وہ بھی عالماً بضرر ہو، ورنہ کسی اور کے لیے معافی نہیں ہو۔ لہٰذا یہاں پر ضرر ہے اور اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ اس کو خیار ہونا چاہیے۔ ہاں لو استدل بآیت التجارت عن تراض او النہی عن اکل المال بالباطل، پوری توجہ میرے جان، اگر آپ خیار غابن پر دلیل تجارت عن تراض یا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کو لیں گے تو پھر یہاں کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہ تجارت عن تراض بھی ہے اور اکل مال بالباطل بھی، پھر شاید آپ کی بات ہو۔ امکن اختصاصهما بما اذا اقدم علی المعاملہ محتملا لضرر مسامحا فی دفع ذلک الاحتمال، کہ وہ خود کر رہا ہے اور اس احتمال زیادتی کو وہ نادیدہ لے رہا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ تجارت عن تراض یا لا تاکلوا اموالکم کے ذریعے خیار غابن ثابت نہیں ہوتا، لہذا وہ ختم ہو گیا۔ پھر کیا کریں؟ ان المسألۃ لا تخلو عن اشکال، کہ آیا خیار غابن فقط عقد بیع کے ساتھ مختص ہے یا تمام معاوضات میں یہ جاری ہوتا ہے؟ کلیئر نہیں ہے، دو اور دو چار کی طرح۔ کیوں؟ چونکہ جو ہمارے پاس ادلہ ہیں وہ دونوں طرف کی ہیں، پوری توجہ میری جان۔ پہلا جو من جہت آ رہا ہے یہ وہ دلیلیں ہیں جن سے یہ لگتا ہے کہ یہ خیار غابن فقط عقد بیع کے ساتھ مختص ہے۔ جو دوسرا من آئے گا من دعوت حدیث نفی ضرر، اس سے لگتا ہے کہ نہیں، یہ تمام معاوضات میں۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ، نمبر ایک، یعنی ان ادلہ کو سامنے رکھیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خیار غابن فقط بیع میں ہے، تمام میں نہیں ہے۔ ان میں پہلی دلیل اصالت اللزوم، چونکہ عقود میں اصل لزوم ہے، ایک، وَاخْتِصَاصُ مَا قَدْ الْإِجْمَاعِ وَالشُّهْرَةِ بِالْبَيْعِ، بیع غبنی میں خیار غبن پر اجماع ہے، دیگر میں اجماع ہمارے پاس نہیں۔ شہرت محصلہ محققہ وہ بھی فقط بیع غبنی میں ہے، دیگر معاملات میں نہیں، ایک۔ دوسرا، وعدم تعرض الاکثر لدخول هذا الخيار فی غیر البیع، بیع میں علماء کرام نے خیار غبن کی بات کی ہے، بیع کے علاوہ دیگر عقود میں علماء نے سرے سے خیار غبن کی بحث ہی، یہ ایک دلیل ہے نا کہ اگر وہاں ہوتا تو جیسے بیع میں بحث کی ہے پھر غیر بیع میں بحث فرماتے، وہاں نہیں کیے۔ کما تعرض لجریان خیار شرط، مثلا خیار شرط کے بارے میں علماء نے کہہ دیا کہ یہ بیع کے ساتھ مختص نہیں ہے، دیگر عقود میں بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں کہہ دیتے، لیکن وہاں ایسی بات نہیں ہے، ختم۔ وَتَعَرُّضُهُمْ، یہ میری جان ایک سوال ہے، اس کا جواب ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں جناب علماء نے اس کو بیان فرمایا، وہ کیسے؟ علماء نے فرمایا کہ خیار مجلس غیر بیع میں جاری نہیں ہوتا، یعنی وہ مختص ہے فقط بیع سے، تو یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے دیگر خیارات وہ بیع کے ساتھ مختص نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے فقط خیار مجلس کو نکالا ہے، دیگر کو ہم نکال سکتے ہیں۔ جواب آگے دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَتَعَرُّضُهُمْ لِعَدَمِ جَرْيَانِ خِلَافِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ، علماء کرام کا خیار مجلس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ غیر بیع میں جاری نہیں ہوتا، تو کیا ہم اس سے اگلی سطر یہاں نہیں خود کرنی ہے، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیگر خیارات بیع کے علاوہ بھی ہوں گے؟ جواب یہاں سے آئے، فرماتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف خیار مجلس جو ہے وہ بیع کے ساتھ مختص ہے اور باقی نہیں، وہ اس کی بات اس لیے کی ہے لِكَوْنِهِ مَحَلَّ خِلَافٍ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ، وہ چونکہ بعض علماء عامہ سے اختلاف چل رہا تھا، کیونکہ وہ بیع کے علاوہ بھی بعض عقود میں خیار مجلس کے قائل تھے، تو علماء نے ان کے جواب میں کہا کہ خیار مجلس فقط
بے کے لیے ہے۔ فلا يدل علی عموم غیرہ لا اعماد البیع، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ خیار مجلس کے علاوہ دیگر جتنے بھی خیارات ہیں وہ عام ہیں، نہ ایسا نہیں۔ خوب اس لحاظ سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فقط بے کے ساتھ مختص ہو۔ لیکن اب دوسری دلیل جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ فقط بے کے ساتھ مختص نہیں، وَمِن دَلَالَةِ حدیث نفی غرر علی عدم لزوم المعاملة علی المغبون فیہا، لیکن اگر اس کو معیار بنائیں کہ جو معاملہ بھی غرر پر مشتمل ہوگا، جو معاملہ بھی غرر پر مشتمل ہوگا، حدیث نفی غرر کہتی ہے کہ وہ معاملہ لازم نہیں، لا ضرر ولا ضرار فی کہ جو بھی غبن پر مشتمل ہوگا وہ لازم، اب اس میں بے یا غیر بے کی بات نہیں۔ ولو فی صورت امتناع الغابن عن بذل التفاوت، چاہے وہ ہماری بات ہے اتنے اگر غابن تفاوت دینے کو لیچار ہو جائے تو آیا پھر بھی خیار ہوگا یا نہ ہوگا؟ فرماتے ہیں چاہے وہ صورت ہو کہ جہاں مختص بھی کر دیں کہ غابن تفاوت دینے سے امتناع کرے، لیکن بات بے یا غیر بے کی، معاملہ غبنی ہے، مغبون پر ضرر ہے، حدیث نفی ضرر کہتی ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ خوب وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ الْأَصْحَابُ عَلَىٰ إِثْبَاتِ كَثِيرٍ مِنَ اور ہمارے بزرگان نے بہت سارے خیارات کو، انشاءاللہ آگے خیار روایت پڑھیں گے یا خیار عیب آئے گا، سب سے مضبوط دلیل جو کسی خیار کو ثابت کرنے کے لیے ہے وہ یہی حدیث نفی ضرر ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ بس یہ دو قسم دلیل ہیں۔ شیخ اعظم کا اپنا نظریہ کہ آیا خیار غابن فقط بے میں ہے یا دیگر عقود یا معاوضات مالیہ میں بھی جاری ہوتا ہے، شیخ اعظم کا نظریہ فَدُخُولُهُ فِي مَا عَدَى الْبَيْعِ لَا يَخْلُو عَنْ قُوَّةٍ، شیخ اعظم کے نزدیک خیار غابن فقط بے کے ساتھ مختص نہیں ہے، دیگر معاملات جو غبن پر مشتمل وہاں پر بھی خیار غابن ہوگا۔ نعم، آخر میں ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں، شیخ اعظم وہ یہ ہے یبقى الاشکال فی شمولہ لصورت المتقدمہ، یہ جو ہم نے آگے جانے ایک پیچھے بات کی تھی کہ 500 کا انجیکشن اس کو 5000 میں مل رہا ہے اور وہ پھر بھی خرید رہا ہے، وہاں پر اس کو خیار ہو یا نہ ہو یہ اشکال اپنے مقام پر، اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ 500 کا انجیکشن ملتا ہے مارکیٹ میں، یہ 1000 کا ملتا ہے، یہ مجھے 5 کا دے رہا ہے، یا یہ فلاں چیز ہے مجھے اپنے گھر کے لیے ضرورت ہے اور کہیں سے مل نہیں رہی، اس دکاندار کو پتہ ہے کہ اس کی مجبوری ہے لہذا وہ 500 والی چیز مجھے 5000 میں دے رہا ہے، یہ پھر بھی لینے کے لیے تیار ہے، اب بھی اس کو خیار غبن دیا جائے۔ یبقى الاشکال فی شمولہ لصورت وہ کون سی کہ اذا علم من الخارج، اگر کسی خارج سے یعنی کوئی قرینہ حالیہ مقالیہ یا کسی اور طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے کیا کہ بناؤ شخص تلک المعاملہ، یہ بندہ جو معاملہ کر رہا ہے اس کی بنیاد وہ بے یا غیر بے کی بات نہیں ہے، مکان کرائے پر لے رہا ہے کوئی بھی عقد کر رہا ہے، اس معاملہ کی بنا کس پر ہے؟ علی عدم المغابنہ والمقایسہ من حیث المالیہ، کہ وہ اس فکر میں نہیں ہے کہ یہ مالیت کے لحاظ سے کوئی دھوکہ ہے، کوئی زیادتی ہے، اس کو پورے پیسے دیے جا رہے ہیں کم دیے جا رہے ہیں، اصلاً اس کی طرف اس کی پرواہ ہے۔ مثلاً اذا احتاج المشتری الی قلیل من شیء مبتذل، کہ ایک شخص کسی چھوٹی سی عام سی چیز کا محتاج تھا اور وہ تھی بھی عام سی، کوئی مہنگی بھی نہیں تھی، لیکن لحاجت عظیمت دینیت او دنیاویہ، ایسی مجبوری تھی، فَإِنَّهُ لَا يُلَاحِظُ فِي شِرَائِهِ، اب یہ بندہ جب خریدنے جاتا ہے تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کیا کہ مساواتہ لثمن المدفوع، کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں آیا یہ شے اس میرے پیسے کے برابر ہے یا نہیں ہے، وہ اس کی پرواہ، وہ کہتے ہیں یہ چیز مجھے ہر حال میں ملنی چاہیے۔ فَإِنَّ فِي شُمُولِ الْأَدِلَّةِ لِمِثْلِ هَذَا
آیا اس جیسے بندے کو بھی او لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام شامل ہے یا نہیں ہے؟ خفا باغ کہتے ہیں بل منان، کیوں؟ چونکہ یہ خود اقدام کر رہا ہے، لہذا یہ اقدام علیٰ ضرر ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔